بات ذکر اللہ کی ہو رہی ہے، ایک بڑا عظیم الشان ذکر آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، وہ آپ سب کو یاد ہے، نہ ہو تو یاد کر لیجئے، اور وہ شب و روز پڑھیے۔ میں اس کے کم و بیش 10-12 فضائل آپ کو بتاؤں گا۔ جب آپ وہ ذکر کریں تو سارے فضائل آپ کے ذہن میں ہوں، اللہ تعالیٰ سے استدعا کریں کہ یا اللہ یہ سارے فضائل میری جھولی میں ڈال دے ان اذکار کی برکت سے۔ وہ ذکر ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سب کو یاد ہوگا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کی پہلی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، مستدرک حاکم کی حدیث ہے، انہوں نے اس کو صحیح قرار دیا، امام ذہبی نے اس کی موافقت بھی کی ہے۔ جب بندہ یہ 4 کلمات پڑھتا ہے تو قبضہن الملک، فرشتہ وہاں موجود ہوتا ہے، وہ اس ذکر کو لے لیتا ہے۔ یہ قبض کا لفظ ہے، قبض کا معنی دبا لینا، اپنی مٹھی میں دبا لیتا ہے، بلکہ وضعہن تحت جناحہ، اس ذکر کو اپنے پر کے نیچے ڈال کے سنبھال لیتا ہے، مٹھی میں سختی سے بند کر کے اپنے پر کے نیچے ڈال کے اس کو سنبھال لیتا ہے۔ ثم یصعد بہن، پھر اس ذکر کو لے کر آسمان کی طرف چڑھتا ہے۔ وما یمر علی جمع من الملائکہ الا استغفروا لہ، راستے میں فرشتوں کی جماعتیں کھڑی ہوتی ہیں، جن فرشتوں کے پاس سے گزرتا ہے اور ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی بندے کا ذکر لا رہا ہے، تو فرشتے اس کے لیے استغفار شروع کر دیتے، اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ، یا اللہ جس کا بھی یہ ذکر آ رہا ہے اسے بخش دے، اس کو معاف کر دے۔ پھر اوپر جاتے جاتے حتی یحیی بہن وجہ الرحمن، رحمان باری تعالی کے چہرے کے سامنے پہنچ جاتا ہے، اور اس ذکر کے ان کلمات کے ذریعے رحمان کو اس بندے کا سلام پیش کرتا ہے، رحمان کے سامنے اس بندے کے اس ذکر کا تحفہ رکھتا ہے، یہ ذکر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جتنا پڑھو گے اسی قدر یہ فضائل حاصل ہوتے جائیں گے، اور آپ کا یہ ذکر کے کلمات رحمان کے چہرے تک پہنچایا جائے گا۔ وہ چہرہ جو پردے میں ہے، نور کے پردے میں، اللہ تعالیٰ اگر اس پردے کو ہٹا دے تو اس کے نور کی ایک ہی تجلی پوری کائنات کو جلا کے بھسم کر دے، مگر یہ اللہ کا ذکر جو پوری قوت سے وہاں پہنچتا ہے، اور رحمان کو اس ذکر کے ذریعے ایک تحفہ پیش کیا جاتا ہے، سلام پیش کیا جاتا ہے، تو یہ اس ذکر کی بڑی فضیلت۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ افضل الکلمات، یہ سب سے افضل کلمات ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو ڈھال قرار دی ہے۔ صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، اچانک فرمایا کہ خذو جنتکم، اپنی ڈھالیں پکڑ لو۔ صحابہ دائیں بائیں جھانکنے لگے، حل من عدو بن حضر، کوئی دشمن حملہ آور ہونے والا ہے؟ فرمایا نہیں، جنتکم من النار، یہ ڈھالیں جہنم کے مقابلے میں ہیں۔ ایک ڈھال دنیا کی ہے جو آپ کو دشمن کے وار سے بچاتی ہے، اور یہ ڈھال قیامت کے دن آپ کو بچائے گی جہنم کی آگ سے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ وہ ڈھال تو ہم نہیں جانتے، دنیا کی ڈھال ہم جانتے ہیں، لیکن جہنم سے بچاؤ کی ڈھال ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ڈھال ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ نے ان کلمات کے اور فضائل بیان کی، ہن من القرآن،
یہ چاروں کلمات قرآن سے ہیں۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کا ایک حرف کی تلاوت کا 10 نیکیاں۔ تو چونکہ یہ چاروں ذکر کے کلمات قرآن سے ہیں، ان کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو تلاوت قرآن کا اجر بھی ملے گا، ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں۔ اور فرمایا کہ ہن الباقیات الصالحات، اور یہ ایسے عمل ہیں، یہ ذکر کے کلمات جو الباقیات الصالحات ہیں، وہ نیکی جو باقی رہے گی اور قائم رہے گی، بندے کے لیے محفوظ رہے گی، بلکہ بڑھتی چڑھتی جائے گی یہ باقیات الصالحات سے۔ اور تیسری شان آپ نے بیان کی بڑی عجیب کہ مقدمات و معقبات و مجنبات۔ جب قیامت کے دن انسان جائے گا تو یہ کلمات انسان کے ساتھ ہوں گے، کبھی اس بندے کے آگے، کبھی اس کے پیچھے، اور مجنبات کبھی دائیں اور بائیں، تاکہ چاروں طرف سے اس بندے کو جہنم کے شعلوں کے حملے سے بچا سکیں۔ اسی معنی میں اس کو ڈھال قرار دیا گیا۔ مقدمات آگے آگے چلیں گے، وہ معقبات پیچھے پیچھے چلیں گے، وہ مجنبات اور پہلو بہ پہلو، کبھی دائیں کبھی بائیں، تاکہ ہر طرف سے اگر کوئی الغار ہو ان شعلوں کی، جہنم کی چنگاریوں کی، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ترمی بشرر کالقصر، کہ ان کی چنگاریاں ہی بادشاہوں کے محلات کے برابر ہوں گی، جو جہنم کے غیظ و غضب کا مظہر ہوں گی۔ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ جہنم غصے سے پھٹ جائے اور اس کی آگ تمام اہل محشر کو بھسم کر دے، مگر یہ کلمات جو ہیں یہ ڈھال ہیں، اور ڈھال بھی اس طرح کہ دائیں بائیں آگے پیچھے انسان کے پھر رہے ہیں اور ان کو ہر قسم کے شعلوں سے، چنگاریوں سے محفوظ رکھ رہے ہیں۔ تو یہ ان کلمات کی شان اور فضیلت ہے، یہ کلمات ڈھال ہیں۔ ایک چھوٹا سا قصہ اس بارے میں مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تھے، کہیں تشریف لے جا رہے تھے، عصا آپ کے ہاتھ میں تھی، ایک سوکھا پیڑ آپ نے دیکھا، درخت دیکھا، تو چونکہ آپ بڑے پائے کے مربی تھے، آپ کے ذہن میں اللہ نے ایک نقطہ ڈال دیا، اس نقطے کے تحت آپ نے صحابہ کی تربیت کرنا چاہیے کہ اس درخت کے تعلق سے ایک علم نافع اپنی امت کو دوں، اپنے ساتھیوں کو دوں۔ چنانچہ کائنات کا سردار وہاں رک گیا اور درخت کے قریب چلا گیا، ایک شاخ پر اپنی لاٹھی ماری اور اس کے پتے جھڑ گئے۔ فرمایا کہ میں کچھ کلمات ایسے جانتا ہوں، تم اگر وہ پڑھ لو تو تمہارے گناہ جھڑ جائیں جیسے یہ پتے جھڑے ہیں، جیسے یہ شاخ پتوں سے خالی ہو گئی تم گناہوں سے خالی ہو جاؤ گی۔ اور وہ کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لأن اقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس۔ اگر میں ایک دفعہ یہ کلمات کہہ دوں، چاروں کلمات، تو یہ مجھے ہر اس چیز سے محبوب ہیں جس جس چیز پر سورج کی دھوپ پڑتی ہے۔ اب دھوپ کہاں نہیں پہنچ رہی، مانا پوری کائنات سے محبوب ہے۔ اس میں اشارہ یہ ہے کہ اگر تم دنیا کمانے بیٹھ جاؤ تو یہ ممکن نہیں کہ ساری دنیا کما جاؤ اور سارے بر و بحر کو کما جاؤ، لیکن اس کے عوض میں یہ کلمات ہیں، اگر تم یہ پڑھ لو تو ساری کائنات سے بڑھ کر تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ گویا تم نے پوری دنیا کما لی، بلکہ اس سے بھی زیادہ کما لیا ان کلمات کی برکت سے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اربع کلمات اصطفاہن اللہ، یہ چار کلمات اللہ کے چنے ہوئے کلمات ہیں، اس کا سارا کلام حق ہے، اس کے سارے فرامین حق ہیں۔ اللہ تعالی نے اپنے پورے کلام حق سے ان چار کلمات کو چنا، یہ چنے ہوئے مصطفیٰ اور مختار کلمات ہیں جو اللہ نے چن کر اپنے کلام سے ہم تک پہنچائے اور ہمارے سامنے رکھے اور پیش کیے۔
ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عربی آیا، بوڑھا تھا، کہا کہ زبان موٹی ہو چکی، دانت گر چکے ہیں، تلاوت نہیں کر پاتا، حافظہ کمزور ہو چکا ہے، کوئی ایسے چھوٹے سے کلمات مجھے سکھا دیجئے جو میری زبان پر آ جائیں اور میں ان کو پڑھتا رہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہاں 4 کلمات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاکہ وہ عربی اچھی طرح ضبط کر لے، اچھی طرح محفوظ کر لے، یاد کر لے، اپنی انگلیوں کے اشاروں سے گن کر بتایا کہ وہ 4 کلمات سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اس عربی نے کہا کہ یا رسول اللہ جلدی نہ کیجیے، مجھے دہرانے دیجیے۔ اس نے بھی نبی علیہ السلام کی طرح اپنی مٹھی کھولی اور سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دہرا لیا، اور خوش ہوا کہ مجھے یہ یاد ہو گیا۔ بڑے ہلکے کلمات ہیں، بڑے سہل اور آسان ہیں۔ کتنا آسان ہے ہمارا دین، کس قدر سماحت اور برکت سے بھرپور ہمارا دین۔ خوش ہو گیا، مگر چونکہ عربی تھا، سخت بات کہنے میں کوئی باک نہیں تھا، نبی علیہ السلام سے کہا کہ ھذا ربی، یہ 4 کلمات تو میرے رب کے لیے ہیں۔ فما لی یا رسول اللہ، میرے لیے کیا ہے؟ مجھے بھی تو کچھ چاہیے، مجھے اپنے گناہ بخشوانے ہیں، مجھے اللہ کی رحمت چاہیے۔ یہ 4 کلمات تو رب العالمین کے لیے ہیں، میرے لیے کیا ہے؟ فرمایا کہ تم بھی لے لو۔ پھر آپ نے مٹھی اٹھائی اپنی، اسی طرح اشارہ کر کے کہا کہ کہو اللہم اغفر لی، کہ یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، برحمنی، یا اللہ مجھ پر رحم فرما، وحدنی، یا اللہ مجھے ہدایت دے دے، ورزقنی، مجھے خزانے دے دے، روزی دے دے۔ تم بھی یہ 4 کلمات لے لو۔ پھر اس نے کہا کہ جلدی نہ کریں، مجھے دہرا لینے دے۔ پھر اس نے اپنی اسی طرح مٹھی سے ان کلمات کو دہرائے، اور ایک ہاتھ میں کچھ کلمات، دوسرے میں کچھ کلمات، ہاتھوں کو بند کر کے وہاں سے بڑا خوشی سے روانہ ہو گیا کہ یہ دین کس طرح اپنے تحفے اپنے بندوں کو دیتا ہے، کتنی آسانی ہے، کتنی اس میں سہل اشیاء ہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی بھاری بھرکم معاملہ نہیں ہے۔ اور ان کلمات کو دہراتا ہوا بخوشی وہاں سے رخصت ہو گیا۔ نظروں سے اوجھل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما ھذا فقد ملا یدیہ بالخیر، یہ بابا جی خالی ہاتھ آئے تھے اور خیر کے خزانے بھر کے واپس لوٹ گئے۔ اس کی مٹھیوں میں وہ اذکار نہیں ہیں، بلکہ خیر کے خزانے ہیں، جنت کے پروگرام ہیں۔